معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر میری زندگی کا وہ لازمی حصہ ہے جس کے ذریعے میں اپنی تکان اور تھکاوٹ کو ختم کرتا ہوں، اور پھر اس سفر نامے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اسے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتا ہوں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ میں جب بھی چاہوں، جیسے بھی چاہوں، میں اس سفر نامے کو اٹھاؤں، اس کو پڑھوں اور اپنے ماضی میں چلا جاؤں۔ ایسا ہی ماضی قریب میں میرا ایک سفر پڑوسی ملک ایران کا ہوا۔ یہ سفر بروز جمعرات 15 نومبر 2023 کو شروع ہوا۔ صبح 11 بجے کوئٹہ سے بذریعہ بس تفتان کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا۔ چونکہ یہ جمعرات کا دن تھا اور مدرسے کی چھٹی بھی تھی، طلباء کی پرچہ بھی ہمارا آخری پیپر تھا، تو اس گاڑی میں میرے ساتھ میرے عارضی ہم سفر کچھ میرے اپنے عزیز طلباء نصیب اللہ، محمد قاسم، محمد معصوم اور بسم اللہ بھی شریک سفر تھے۔ راستے میں ہم نے ظہر کا کھانا کھایا اور نماز ظہر کی نماز بھی وہیں پر پڑھی۔ عصر کی نماز ہم نے دالبندین کے علاقے میں پڑھی اور مغرب ہم نے نوکنڈی میں پڑھی، اور رات ہم تفتان پہنچے۔ رات ہمارا ٹھکانہ محمد قاسم جو ہمارے طالب علم تھے ان کے ڈیرے پر ہم نے گزاری۔ یہ ایک بہترین جگہ تھی اور کشادہ جگہ بھی تھی، ہوادار بھی تھی، چھوٹا سا پانی کا تالاب تھا، آس پاس کھجوروں کا ایک باغ تھا، بہت بہترین منظر تھا۔ رات گزارنے کے بعد صبح ہم نے وہاں کی تھوڑی سی سیر و سیاحت کی، اور وقت مقررہ پر جو میرے طالب علم محمد قاسم تھے، جو میرے بڑے رہبر ثابت ہوئے میرے لیے، انہوں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوا ہمارا کہ ہم اپنی جو رقم ہے پاکستانی سے ہم ان کو ایرانی ایکسچینج کرا دیں۔ جس دن میں یہ پیسے ایکسچینج کرا رہا تھا تو تقریباً پاکستانی 1 روپیہ ایرانی 170 روپے کے قریب بن رہے تھے، 167 67 یا 70 کے قریب تھے۔ تومن اس کو کہا جاتا تھا، جس کی مجھے آخر تک سمجھ میں نہیں آئی۔ وہاں پہ ریال بھی چلتا تھا، تو کافی زیادہ پیسے تھے جو میں نے اٹھائے، اور رقم ایکسچینج کرنے کے بعد پھر میں اپنے ملک کے پاکستان کو عارضی طور پر رخصت کرنے لگا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جب میں ایران میں انٹر ہوا تو میری سب سے پہلی ملاقات محمد قاسم کے ماموں اللہ داد کے ساتھ ہوئی۔ جو محمد قاسم کے ماموں تھے ان کا گھر ایران کے بارڈر کے بالکل قریب ہی میرجاوا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ان کا گھر تھا۔ ان کی رہائشگاہ پر ہم پہنچے، وہاں پر ان کے اور بھی مہمان تھے، ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ ظہر کا کھانا ہم نے کھایا۔ اس دوران ان کے ماموں، ان کے دوسرے ماموں اللہ نظر، ان کے ساتھ جب ہم نے علیہ السلام کیا اور مکمل ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا، تو انہوں نے بھی اپنے دوستوں سے رابطہ شروع کیا کہ کیا ترتیب بنائی جائے، مہمان دور سے آئے ہیں کہ کیسے ان کو عزت دی جائے۔ اس دوران ہم بازار کی طرف نکلے میرجاوا کے، وہاں ہم نے ایک جوس خریدا جو کیلے کا جوس تھا۔ میرے تصورات سے بڑھ کر میں یہ سمجھ رہا تھا شاید اس میں آدھا جوس ہوگا، لیکن وہ فل ڈھکنے تک بھرا ہوا تھا، جو میری تعجب کی انتہا یہاں سے شروع ہوئی۔ آگے بھی بہت سارے ایسی چیزیں آئیں جو انشاءاللہ قریب میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ڈنڈی نہیں مارتے یہاں کے لوگ، بالکل جو ہے وہی ہے، اور جتنے پیسے آپ سے خوراک کے لیے جائیں گے اتنا ہی آپ کو دیا جائے گا۔ خیر، تھوڑا سا علیہ السلام کے بعد کچھ یار دوست ملے جن کے ساتھ ہم نے رات کو اپنا مشورہ رکھا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے۔ ہمارا ارادہ تہران اصفہان کا تھا، لیکن چونکہ وہاں ٹھنڈ تھا اور سردی تھی، وہاں پہ برف باری اور بارشوں کا موسم تھا، تو بقول وہاں کے کہ وہاں ہمارا سفر اچھا نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ ہم بندر عباس کی طرف جائیں۔ وہاں اس وقت موسم بھی اچھا ہے اور پورا ایران اس وقت اس جگہ کا ٹور کرتا ہے، تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا۔ وہاں پہ کچھ جزیرے بھی ہیں، وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ مشورے میں طے ہوا، اور ہمارے ہم سفر سعید بھائی میرے ساتھ تھے، جو ہمارے گاڑی چلانے کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کی ذمہ لگائی گئی، اور محمد حمزہ بھی تھے جو اپنی سمجھے کو میرے گائیڈ تھے اور میرے رہبر تھے۔
मुकम्मल ज़िम्मेदारी उनको सौंपी गई कि वो मुझे घुमाएंगे, फिराएंगे और बंदर अब्बास दिखाएंगे। हम चूँकि बड़ा मुल्क था और ये चीज़ लाजमी है वहाँ पे, जब आपको किसी भी मुल्क की ज़ुबान नहीं आती है और आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई रहबर नहीं होगा तो शायद आप अपने सफ़र से मज़ा नहीं ले सकें। तो एक लाजमी हिस्सा था कि आपके पास एक टूर गाइड आपका होना चाहिए ताकि किसी भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। मशवरे के बाद हमने रात हमज़ा भाई के घर में गुजारी और रात का बड़ा ही बेतकल्लुफ़ खाना भी उनका था। वहाँ हमने चावल और मछली कबाब, ये उनके यहाँ बड़ी दावत उनकी ही समझी जाती थी। कढ़ाई गोश्त रोस्ट जो हमारे यहाँ होता है वो उनके यहाँ नहीं थी। रात खाना खाया, खाना खाने के बाद रात हमने उन्हीं के ही घर में आराम किया और आराम करने के बाद अगले दिन सुबह हमारा सफ़र वहीं से शुरू हुआ।